السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک عجیب و غریب کہانی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بلا کسی تمہیدی باتوں کے براہ راست میں ترجمہ کرتا ہوں۔ واقعی کی صورتحال کیا ہے آپ اس کو ترجمے کے تحت سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک والغضب، غصے سے بچو، یا ایاک بمعنی بچنا، بچو، والغضب غصے سے بچو۔ کان فی احدی المدن الجمیلۃ امرأۃ مات زوجها وترک لها طفلا صغیرا جمیلا۔ ایک خوبصورت گاؤں میں سے ایک، یہ جمیلۃ مدن کی صفت بن رہا ہے، اور یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث صفت لائی گئی۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک عورت تھی، مات زوجها، جس کا شوہر مر گیا تھا، وترک لها طفلا صغیرا جمیلا، اور اس نے یعنی شوہر نے اس کے لیے ایک خوبصورت چھوٹا بچہ چھوڑا۔ وکانت تخرج من حین الی حین تطلب رزقها، اور وہ نکلتی تھی وقتاً فوقتاً، من حین الی حین، اس کا معنی ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، اور وہ نکلتی تھی وقتاً فوقتاً تلاش کرنے کے لیے اس کی روزی۔ طلب یطلب کا معنی یہاں پر تلاش کرنا، تاکہ تلاش کرے اس کی روزی کو، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کا رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتی تھی۔ وکانت تترک طفلها فی رعایت کلبها الامین، اور وہ اس کے بچے کو چھوڑ دیتی تھی اس کے امانت دار کتے کی نگرانی میں۔ رعایت کا معنی یہاں پر نگرانی، یعنی اس کا امانت دار جو کتا تھا اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ وکانت تترک طفلها فی رعایت کلبها الامین، اور وہ چھوڑ دیتی تھی اس کے بچے کو اس کے امانت دار کتے کی نگرانی میں۔ فکان الکلب یقوم علی حراستہ ویدفع عنہ کل اذی، بس کتا اس کی نگرانی کو انجام دیتا تھا۔ قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے انجام دینا، یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے۔ بس کتا اس کی نگرانی کو انجام دیتا تھا، یعنی اس کی نگرانی کرتا تھا۔ ویدفع عنہ کل اذی، اور وہ اس سے ہر تکلیف کو دور کرتا تھا۔ دفع دفاع کا معنی دور کرنا، ہٹانا، اور وہ اس سے ہر تکلیف کو دور کرتا تھا یا ہٹاتا تھا۔ وبینما کان الکلب یحمحم حول الطفل یوما وامہ خارج المنزل، اور اسی دوران کہ کتا بچے کے آس پاس ایک دن ہنہنا رہا تھا۔ ہم یحمحم کا معنی ہنہنانا، آہستہ آواز سے بولنا۔ وبینما کان الکلب یحمحم حول الطفل یوما وامہ خارج المنزل، اور اسی دوران کہ کتا بچے کے آس پاس ایک دن ہنہنا رہا تھا، یعنی آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اور اس کی ماں گھر سے باہر تھی۔ اذ اقبل علیہ ثعبان، اچانک ایک اژدہا اس کے پاس آیا۔ یرید ان یؤذیہ، اس ارادے سے کہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ اچانک اس کے پاس ایک اژدہا آیا جو چاہ رہا تھا کہ اس کو تکلیف پہنچائے، یعنی تکلیف کے ارادے سے اس کے پاس آیا۔ اقبل یقبل اقبالن کا معنی سامنے سے آنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ فہجم علیہ الکلب وقطعہ اربا اربا، پس کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اربن اربن یعنی ٹکڑے ٹکڑے، اور اس نے اس کو کاٹ دیا۔ قطعہ اربن اربن کا معنی ہوتا ہے پرزے پرزے الگ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ وقطعہ اربن اربن، اور اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ثم خرج الی دہلیز البیت، پھر وہ نکلا گھر کی دہلیز کی طرف۔ وکأنما کان ینتظر، اور گویا کہ وہ انتظار کرتا تھا۔ صاحبتہ، اس کی مالکن کا، اس کی مالکہ کا
انتظار کر رہا تھا۔ لیزف الیہ بشرا انتصار ہی علی اختر عدو کان یتربص بابنہا سوءا، تاکہ وہ اس کو پہنچائے، یا زفا یزف کا معنی پہنچانا، تاکہ وہ اس کو پہنچائے اس کی کامیابی کی خوشخبری۔ کس پر کامیابی؟ علی اختر عدو، سب سے خطرناک دشمن پر اس کی کامیابی کی خوشخبری اس کو پہنچائے۔ اب وہ دشمن کون؟ کان یتربص بابنہا سوءا، جو اس کے بیٹے کے ساتھ برائی کی طاق میں رہتا تھا، جو اس کے بیٹے کے ساتھ برائی کی طاق میں رہتا تھا، اس دشمن پر اس کی کامیابی کی خوشخبری اس کو پہنچائی۔ ولم تلبث المرأۃ ان عادت الی منزلها، اور تھوڑی دیر میں وہ لوٹی اس کے مکان کی طرف۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ لم تلبس یا لم یلبس، مذکر کے لیے لم یلبس، مؤنث کے لیے لم تلبس، یہ اس موقع کے اوپر بولا جاتا ہے جبکہ فوری طور پر بتلانا مقصود ہو۔ ویسے اس کا لبس یلبس کا معنی تو ٹھہرنا ہوتا ہے، لفظی معنی تو اس کا ہوگا لم تلبس المرأۃ، عورت نہیں ٹھہری کہ وہ لوٹی اس کے گھر کی طرف، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے ترجمہ اس طرح، بلکہ یوں کہیں گے کہ تھوڑی دیر میں عورت لوٹی اس کے گھر کی طرف۔ وما قعدت عینها تقو علی فم الکلب وتراہ ملطخا بالدم حتی اخذها الغضب، اور قریب نہیں تھا کہ اس کی نگاہ کتے کے منہ پر گرے، اور قریب نہیں تھا کہ اس کی آنکھ، عینها کا معنی اس کی آنکھ، اور قریب نہیں تھا کہ اس کی آنکھ یعنی اس کی نگاہ کتے کے منہ پر گرے اور وہ اس کو لت پت دیکھے خون کے ساتھ۔ ملطخن کا معنی آلودہ، خون میں آلودہ یعنی خون میں لت پت، اور وہ اس کو خون میں لت پت دیکھے یہاں تک کہ غصے نے اس کو پکڑ لیا، یعنی جیسے ہی اس عورت کی نگاہ کتے کے منہ پر پڑی جو منہ خون سے لت پت تھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید میرے بیٹے کو اس نے مار ڈالا اور میرے بیٹے کو چیر ڈالا جس کی وجہ سے یہ خون لگا ہوا ہے، تو اس کو غصہ آ گیا، حتی اخذها الغضب، یہاں تک کہ غصے نے اس کو پکڑ لیا، یعنی اسے غصہ آ گیا۔ وتملقها الفزع، اور اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ تملقها الفزع کا معنی گھبراہٹ اس پر طاری ہو گئی، یعنی اس پر گھبراہٹ چھا گئی۔ وظنت ان الکلب قتل ابنها، اور اس نے خیال کیا کہ کتے نے اس کے بیٹے کو مار ڈالا۔ فلم تملک نفسها ان قتلته، بس وہ کنٹرول نہیں کر سکی کہ اس نے اس کو مار ڈالا، یعنی عورت نے اس کتے کو مار ڈالا۔ فلم تملک نفسها، وہ اس کے نفس پر مالک نہیں ہوئی، مطلب کنٹرول نہیں کر سکی، بس وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکی کہ اس کو مار ڈالا۔ ان قتلته یعنی عورت نے کتے کو مار ڈالا۔ ثم اسرعت لتنظر ولدها، پھر اس نے جلدی کی تاکہ اس کے لڑکے کو دیکھے۔ فإذا هو حي يضحك ويلعب وحوله الثعبان مقطع وممزق، بس اچانک وہ زندہ ہے جو ہنس رہا ہے اور کھیل رہا ہے، اور اس کے آس پاس ایک اژدہا ہے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ پھاڑا ہوا ہے۔ مقطع کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، اور ممزق کا معنی پھاڑا ہوا، اور اس کے آس پاس ایک اژدہا ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ پھاڑا ہوا ہے۔ ففہمت کل شیء وعلمت ان الغضب قد اعمی عینہا وقلبها عن الصواب، بس وہ سمجھ گئی ہر چیز کو۔ ففہمت کل شیء، بس وہ ہر چیز کو سمجھ گئی۔ وعلمت، اور جان لیا، ان الغضب قد اعمی عینہا، یہ غصے نے اس کی آنکھ کو اندھا کر دیا۔ وقلبها عن الصواب، اور اس کو پھیر دیا ہوش سے۔ قلب یقلب تقلیباً کا معنی پھیر دینا۔ اور اس نے اس کو ٹھیک راہ سے پھیر دیا۔ وَأَنَّهَا تَسَرَّعَتْ فِي حُكْمِهَا عَلَى الْكَلْبِ الَّذِي حَفِظَ لَهَا حَيَاةَ ابْنِهَا مِنَ الْمَوْتِ، اور اس نے جلد بازی کی اس کا فیصلہ کرنے میں اس کتے پر جس نے اس کے لیے اس کے بیٹے کی زندگی کو بچایا موت سے، اور اس نے جلد بازی کی اس کے فیصلہ کرنے میں اس کتے پر کہ جس نے اس کے لیے اس کے بیٹے کی زندگی کی موت سے حفاظت کی۔
یعنی اجلت بازی کر کے، کتے کا منہ آلودہ دیکھ کر اجلت بازی کر کے بلا کسی تحقیق کے دیکھے، آگے پیچھے دیکھے بغیر کہ کیا صورتحال ہے، اس کو مار ڈالا۔ وَقَضَىٰ بِأَنْيَابِهِ عَلَىٰ عَدُوِّهِ اللَّدُودِ، اور اس نے اس کے دانتوں کے ذریعے ختم کر دیا اس کے سخت دشمن کو۔ عدوِّهِ العدود کا معنی اس کا سخت دشمن، قضا علی کے صلے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کر دینا، ختم کر دینا۔ یعنی یہ کتے کی صفت بیان کرے، وہ کتا جس نے اس کے لیے اس کے بیٹے کی زندگی کو موت سے بچایا اور اس نے اس کے دانتوں کے ذریعے اس کے سخت دشمن کو ختم کر ڈالا۔ تو قضا یقضی کے اور بھی بہت سے معنی آتے ہیں۔ قضا یقضی کا معنی فیصلہ کرنا، قضا یقضی کا معنی گزارنا، جیسے القراءۃ الراشدہ میں پہلا ہی سبق ہے جزء اول میں، کیف اقضی یومی، کیسے میں میرا دن گزاروں، تو اس کا معنی گزارنا بھی ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن علی کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، ہلاک کر دینا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آتا ہے کہ ایک قبطی کو تماچا مارا تھا اور مر گیا تھا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو تماچا مارا، فقضى علیہ، اور اس کو ختم ہی کر دیا۔ تو قضا علی کے صلے کے ساتھ ختم کر دینا، پورا کر دینا۔ فجعلت تبکی بکان شدیدا ندما علی انہا غضبت وتسرعت فی قتل هذا الكلب الوفی، پس وہ رونے لگی، سخت رونا، پس وہ سخت رونے لگی۔ یہ بکان شدیداً مرکب توصیفی بن کر یہ تبکی کا مفعول مطلق ہے۔ پس وہ سخت رونے لگی پچھتاتے ہوئے اس پر کہ اس نے غصہ کیا اور اجلت بازی کی اس وفادار کتے کو مار ڈالنے میں۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان الام الفاضلۃ هی التی اذا مات زوجها لم تفرط فی اولادها بل تضحی براحتها وسعادتها من اجل راحتهم وسعادتهم، کہ اچھی ماں، ان الام الفاضلۃ، کہ اچھی ماں وہ ہیں کہ جب اس کا شوہر مر جائے تو وہ اس کی اولاد میں کوتاہی نہ کرے بلکہ اپنی راحت کو اور اپنی خوشی کو قربان کر دے ان کی راحت اور ان کی خوشی کی وجہ سے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان الام اذا خرجت وتركت طفلها الصغير فلا بد ان تترك معه من يحافظ عليه لانه طفل صغير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، کہ ماں جب وہ نکلے اور اس کے چھوٹے بچے کو چھوڑے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ چھوڑے اس شخص کو جو اس کی حفاظت کرے، اس لیے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے جو اپنے آپ کے لیے نہ نفع کا نقصان ہے، نہ نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، یعنی چھوٹا بچہ ہے، نفع نقصان کو سمجھ نہیں سکتا اور نفع کا نقصان کا وہ مالک نہیں ہے، یعنی اس کی طاقت میں نہیں ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے کسی کو نقصان پہنچائے، وہ نفع نقصان کی چیز کو پہچان نہیں سکتا۔ نمبر 3، ان الکلب بطبعہ وفی امین لا یخون ولا یغدر بصاحبہ ابدا، کہ کتا اس کی فطرت کے اعتبار سے وفادار اور امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا اور نہ اپنے مالک کو کبھی دھوکہ دیتا ہے۔ وقد رأینا کیف قتل الکلب الثعبان حفاظا علی هذا الطفل، اور تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کتے نے اژدہے کو مار ڈالا حفاظت کرتے ہوئے اس بچے کی حفاظت کرتے ہوئے کیسے مار ڈالا۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان الغضب سبب کل شر، کہ غصہ یہ ہر شر کا سبب ہے۔ فقد رأینا کیف ان ام الطفل ساقها الغضب الى ان تسرعت وقتلت الكلب قبل ان تعرف الحقیقہ، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے بچے کی ماں اس کو غصہ کھینچ کر لے گیا، یعنی اس کو غصے نے آمادہ کر دیا اس بات کی طرف کہ وہ اجلت کرے اور کتے کو مار ڈالے حقیقت جاننے اس سے پہلے کہ وہ حقیقت کو جان لے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں حقیقت جاننے سے پہلے کبھی بھی کسی کام کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر عورت نے صورتحال اور حقیقت کو جانے بغیر غصے میں آ گئی، تیش میں آ گئی اور جو بچے کا محافظ تھا اس کو دشمن سمجھ کر اس کو مار ڈالا۔ بعد میں حقیقی صورتحال اس کے سامنے آئی
تو پھر اس کو پچھتانا پڑا۔ یہ تھا آج کا مختصر سا ویڈیو۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے مزید حکایت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔